وسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون، کہ جس وقت کافروں میں سے کسی کے پاس موت آتی ہے تو وہ کہتا ہے، اے میرے پروردگار مجھے واپس بھیج دے، لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا، تاکہ میں وہ نیک عمل جو دنیا میں نہیں کر سکا وہ میں کر لوں، کلا ہرگز نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جب کافر مرتے ہیں تو ان کا جب موت کا وقت آتا ہے اور موت کی علامتیں بالکل ظاہر ہو جاتی ہیں اور روح قبض کرنے والے فرشتوں کو وہ کافر دیکھ لیتے ہیں، انہیں اپنے گمراہ ہونے کا یقین ہو جاتا ہے۔ وہ کیسے یقین ہو جاتا ہے؟ وہ اس طرح کے فرشتے جو روح قبض کرنے والے ہوتے ہیں وہ آگ کے اندر سرخ کیے ہوئے لوہے کے گرز ان کافروں کی پیٹھوں پر اور چہروں پر مارتے ہیں، تو انہیں اس سے یقین ہو جاتا ہے کہ اب ہم گمراہ ہیں اور ہمارا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا، وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ، کہ محبوب اگر آپ اس وقت کو دیکھ لیتے جس وقت کافروں کی فرشتے روح قبض کرتے ہیں، اس طرح کہ ان کی پیٹھوں پر اور ان کے چہروں پر جو ہے وہ گرز مارتے ہیں، تو اس طرح اس آیت سے یہ معلوم ہوا کہ کافروں کی جب روح قبض ہوتی ہے، فرشتے جو ہے روح قبض کرتے وقت ان کو لوہے کے گرز مارتے ہیں ان کے چہروں پر، ان کی پیٹھوں پر، جس سے ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ ہم گمراہ ہیں اور ہمارا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہے۔ تو اب یہ جو فرمایا گیا کہ کلا ہرگز نہیں، اس کے یہ دو مطلب ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ ہرگز نہیں مطلب یہ ہے کہ اب تمہاری جو زندگی جتنی تھی وہ گزر چکی، اب اس کے بعد تم دنیا میں واپس نہیں جا سکتے۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ تم نے دنیا میں واپس جا کے بھی وہی پہلے والے کام ہی کرنے ہیں اور ان کاموں کے اندر تبدیلی نہیں آئے گی، یہ صرف جو ہے تمہارا زبانی دعویٰ ہے کہ ہم جا کے نیک عمل کر لیں گے اور نیک ہو جائیں گے، تو ایسی کوئی صورت نہیں ہے، نہ تو تمہارے دنیا میں واپس جانے کی اور نہ ہی تمہارے دنیا میں واپس جا کر نیک اعمال کرنے کی۔ تو اس لیے اب جب ہمارا ایک قانون بن چکا ہے کہ مرنے کے بعد واپسی ممکن نہیں ہے، تو اس لیے اب تمہاری واپسی نہیں ہو سکتی اور تم نے اب ادھر دنیا میں نہیں رہنا ہے، تم نے ادھر سے ہر صورت میں جانا ہے۔ اسی طرح ایک اور آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے اسی مضمون کو
واضح فرمایا وَأَنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ کہ محبوب آپ لوگوں کو ڈرائیں اس دن سے جس دن ان کے پاس عذاب آئے گا۔ تو ظالم لوگ کہیں گے اے ہمارے پروردگار ہمیں کچھ وقت کے لیے مہلت دے دے، نجب دعوتک کا، تاکہ ہم تیری دعوت کو قبول کر لیں، یعنی تیری توحید کو مان لیں، ونتبع الرسل، اور رسولوں کی ہم اتباع کر سکیں۔ اولم تکونوا اقسمتم من قبل ما لکم من زوال، کہا جائے گا ان کو ڈانٹنے کے لیے کہ تم نے یہی پہلے قسمیں کھائی تھیں کہ ہم نے اس دنیا سے جانا نہیں ہے، تو اب تم یہ کیسے کہہ رہے ہو کہ ہمیں دنیا میں رہنے دیا جائے اور مہلت دی جائے تاکہ ہم توحید کو مان لیں اور رسولوں کی اتباع کر لیں۔ تو بہرحال کافروں کا دنیا میں واپسی کا سوال کرنا یہ فضول ہے اور اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور ساتھ یہ بھی یاد رہے کہ صرف کافر ہی دنیا میں واپسی کا سوال نہیں کریں گے، بلکہ جو سخت گناہ گار مومن ہوں گے وہ بھی موت کے وقت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کریں گے کہ ہمیں دنیا میں کچھ دیر کے لیے رہنے کا موقع دیا جائے تاکہ ہم نیک عمل کر سکیں۔ جیسا کہ ترمذی شریف میں ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ جب کوئی حج کرنے کی طاقت رکھتا ہو حج نہ کرے، اور زکوٰۃ کا نصاب اس کے پاس بنتا ہو وہ زکوٰۃ نہ دے، تو وہ مرتے وقت دنیا میں واپسی کا سوال کرے گا۔ تو کچھ لوگوں نے کہا اے ابن عباس یہ کیسی بات کر رہے ہیں آپ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو کہ یہ تو کافر کا کام ہے کہ مرتے وقت وہ واپسی دنیا میں آنے کا سوال کرے گا اور واپسی کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کافر جو ہے وہ کہے گا کہ مجھے دنیا میں بھیج دیا جائے، کوئی موقع دیا جائے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ کا فرمان موجود ہے۔ سورۃ المنافقون کا جو آخری رکوع ہے وہ میں تم کو پڑھ کے سناتا ہوں، تمہیں یقین ہو جائے گا کہ واقعی جو مومن ہے وہ بھی دنیا میں واپسی کا سوال کرے گا۔ اور اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ بعض اوقات آج کل بھی لوگ جو ہے جب کسی چیز کے بارے میں معلومات نہ ہو تو نصیحت کرنے والے اور مبلغ آدمی کو ٹوکتے ہیں کہ تم یہ کیسی بات کر رہے ہو، ایسا تو نہیں ہے۔ تو اس طرح پہلے لوگ بھی جب معلومات نہ رکھتے تھے تو وہ اس طرح کی باتیں کیا کرتے تھے۔ تو اس لیے جب بھی کسی کی معلومات میں کوئی بات نہ ہو تو وہ یہ نہ کہے کہ تم یہ کیسی بات کر رہے ہو، بلکہ اس کو سن لینا چاہیے، پھر بعد میں اس کی تحقیق کر لینا چاہیے، اور جو ہے اس سے جس بارے میں معلومات نہیں ہے خود اگر کتابیں دیکھیں، قرآن پاک کا مطالعہ کریں، احادیث کا مطالعہ کریں، لیکن یہ سراسر کہہ دینا کہ یہ ایسی بات ہے ہی نہیں، یہ بعض اوقات جو ہے بندے کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتی ہے۔ تو اس لیے جب معلومات میں کوئی بات نہ ہو تو سراسر اس کا انکار نہیں کرنا چاہیے۔ بہرحال حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے پھر ان سوال کرنے والوں کو قرآن پاک کی آیات پڑھ کر سنائیں، کس بارے میں کہ مومن بھی دنیا میں مرتے وقت واپسی کا سوال کرے گا۔ وہ اللہ کا فرمان یہ ہے
या अय्युहल्लज़ीन आमनू ला तुल्हिकुम अमवालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह। ए ईमान वालो, तुम्हें तुम्हारे माल और तुम्हारी औलाद अल्लाह के ज़िक्र से गाफिल ना करें। वमन यफ़अल ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल ख़ासिरून। जो लोग ऐसा करेंगे यानी अल्लाह के ज़िक्र से उनके माल उनको गाफिल कर देंगे, उनकी औलाद उनको गाफिल कर लेगी, तो यही लोग नुकसान और ख़सारा उठाने वाले हैं। वअन्फ़िक़ू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्ल अन यअतिया अहदकुमुल मौत। अल्लाह फरमाता है कि तुम इससे पहले हमारे दिए हुए में से खर्च कर लो कि तुम्हारे पास मौत आ जाए। बस जिसके पास मौत आए तो वो कहे लौला अख़रतनी इला अजलिन क़रीब, कि ऐ मेरे परवरदिगार, तू मुझे कुछ देर के लिए मोहलत क्यों नहीं दे देता। फ़अस्सद्दक़ व अकुम मिनस सालिहीन, ताकि मैं उस मोहलत दिए जाने के बाद कुछ देर दुनिया में दोबारा जाने के बाद मैं सदका व खैरात कर लूँ और नेक अमल कर लूँ। वलन युअख्खिरुल्लाहु नफ्सन इज़ा जाअ अजलुहा। अल्लाह फरमाता है कि हरगिज़ किसी शख्स को हो गया कि मोमिन भी मौत के वक्त वापसी का सवाल करेगा। लेकिन कौन सा मोमिन? वो मोमिन जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी बुराइयों के अंदर, गुनाहों के अंदर गुजार दी, तो वो सख्त मुजरिम और गुनाहगार जो है मरते वक्त अल्लाह ताला की बारगाह में दुनिया में वापसी का सवाल करेगा। और गार मोमिन दुनिया में वापसी का सवाल करेगा, क्योंकि उसने पूरी ज़िंदगी गुनाहों में गुजार दी है। तो अब उसको मौत के वक्त अफसोस होगा और उस वक्त नादिम शर्मिंदा भी होगा, लेकिन अब उसकी सुनी नहीं जाएगी, वापसी उसको नहीं भेजा जाएगा, क्योंकि अल्लाह ताला ने एक कानून बना लिया है कि जितनी ज़िंदगी जिसको दुनिया के अंदर रहना है बस उतना ही रहना है, उससे ज़्यादा नहीं रह सकता। तो इसलिए हर मोमिन को चाहिए कि अपने गुनाहों से बचे, अल्लाह रसूल के फरामीन के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारे, क्योंकि गुनाहगार मोमिन जो है उससे ज़मीन भी पनाह मांगती है। किस तरह कि जब मिशकात शरीफ में है, गुनाहगार बंदा फौत होता है तो अल्लाह ताला की ज़मीन का हर टुकड़ा अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज़ करता है, ऐ अल्लाह मेरे अंदर ये तेरा बंदा दफन ना हो। लेकिन जो नेक मोमिन होता है, ज़मीन का हर टुकड़ा अर्ज़ करता है, ऐ अल्लाह ये तेरा बंदा मेरे अंदर जो है वो दफन हो। तो इसलिए हर मोमिन को चाहिए कि वो गुनाहों से बचे, अल्लाह रसूल के फरामीन के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारे। इसलिए कि जब नेक मोमिन होता है वो तो हर वक्त यही चाहता है कि मुझे मौत आए, और मौत की वो इंतज़ार में रहता है और वो आखिरत की तैयारी में रहता है। कई ऐसी मिसालें मौजूद हैं कि जिन्होंने दुनिया में दिल नहीं लगाया और इस तरह दुनिया में भी वो इज़्ज़त की ज़िंदगी गुजारते रहे और आखिरत में भी। जिस तरह के हदीस शरीफ में है, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल पाक हुआ तो एक सहाबी रसूल अपनी ज़मीनों पर बाग में काम कर रहे थे, तो पता चला हुजूर का विसाल हो गया, तो उन्होंने अपनी आँखें निकाल ली। तो उनसे पूछा गया कि ऐसा क्यों किया आपने? तो उन्होंने फरमाया कि ये आँखें मैंने इसलिए रखी हुई थी कि हुजूर का मैं दीदार करूँगा। तो जब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल पाक हो गया तो अब चूँकि आँखें थी हुजूर का मुखरा देखने के लिए, तो वो मुखरा देखना जो है अब रहा नहीं, तो इसलिए मैंने अपनी आँखें निकाल लीं
تاکہ جیسے میری موت آئے تو سب سے پہلے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان آنکھوں سے دیدار کروں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور چیز کو حضور کے وصال کے بعد نہ دیکھوں۔ تو اس طرح جو مومن لوگ ہوتے ہیں تو وہ مومن لوگ جو ہیں وہ اپنی آخرت کو یاد رکھتے ہیں اور نیکی کرتے رہتے ہیں تاکہ ان کی دنیاوی زندگی بھی اچھی ہو جائے اور آخرت ان کی اچھی ہو جائے۔ ایک واقعہ ہے بڑا بہترین اور دل کے اندر جذبہ پیدا کرنے والا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ قرآن پاک کی ایک آیت تلاوت فرماتے ہیں، وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُوهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ۔ یہ آیت پڑھتے ہوئے آپ اتنا روئے کہ آپ کے گھر والے حیران رہ گئے۔ آپ کی بیوی آپ کے پاس آئی اور آ کے کہتی ہے کہ آپ کو کیا ہو گیا، اتنا رو رہے ہیں؟ لیکن یہ پوچھنے سے پہلے ہی آپ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورتحال دیکھ کے وہ بھی رونے لگ گئے اور دونوں میاں بیوی اتنا روئے کہ سارے گھر والے بھی آ کے ساتھ رونے لگ گئے۔ آخر میں ایک آپ کا بیٹا تھا، وہ آیا، عرض کی ابا جان آپ اتنا کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا جس کا خلاصہ یہ ہے کہ میں اس لیے اتنا رو رہا ہوں کہ کہیں میں جہنمیوں میں سے نہ ہو جاؤں۔ تو اس طرح جو اپنی زندگی گزارتے ہیں تو ان کا دنیا کے اندر نام بھی روشن رہتا ہے اور ان کو دنیا کے اندر عزت بھی ملتی ہے۔ تو جو کچھ کہا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اس پر ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔